اسی حالات میں پاکستان نے بہت وزڈم کے ساتھ میڈیشن کی، سعودی عرب کو بھی سمجھایا، ایران کو بھی سمجھایا، دونوں قریب بھی آئے. اور اگر سعودیہ پر حملہ کیا گیا تو وہ پاکستان پہ بھی حملہ تصور ہوگا. ایران حوثیوں کو مطلب وہ ان کو شہ دے رہا ہے بالکل کہ آپ سعودی عرب کے علاقوں کے اوپر حملے کریں، یہ کریں وہ کریں. تو وہ حوثی جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ نہیں بلکہ ایران کی شہ کے طور پہ حملہ آور سمجھے جا رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایران جو ہے بڑا مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ آتا ہے جی ایران حملے کی جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے، ایران جواب دے گا، یہ سب کھوکھلے نہ ہے. السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شہوینس اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار قمر زمان بھٹی صاحب. ایران اور امریکہ کے درمیان ٹینشن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور گزشتہ رات بھی ایران پر جو ہے وہ حملے ہوتے رہے امریکہ کی طرف سے. امریکی حملے میں جو چابہار نیول واچ ٹاور ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایران نے بھی جوابی حملے کیے اردن میں، بحرین میں اور کویت پہ جو امریکی اڈے ہیں، اور اردن میں امریکی ایک جنگی طیارہ ہے تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ مذاکرات کی باتیں بھی ابھی چل رہی ہیں. جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہے ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی ایران چاہتا ہے اور بات چیت کر رہا ہے، لیکن ایران اس بات کی تردید کر رہا ہے. بٹ صاحب سے جانیں گے. سر بہت شکریہ. یہ بتائیے یہ جو ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اور بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ ابنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ اب سر فہرست کھڑا ہے، باقی یورینیم کی افزودگی کو لے کر یا باقی اثاثوں کے معاملات و تجارت وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ابنائے ہرمز سے معاملہ جو ہے وہ اب آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب جو ہے وہ بابل جو مندب ہے اس تک یا باقی جو ابنائے ہیں اس تک بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ آپ ایکسپینڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں اس جنگ کو مزید؟ بہت شکریہ وین صاحب. یہ جو اس وقت معاملات بن رہے ہیں نا جی، یہ یقیناً بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سلجھاؤ کی صورت ہو، وہ نہیں ہے. معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان ختم ہو چکا ہے. جس سالسی کی بات پاکستان کر رہا تھا، جو میڈیشن پاکستان نے کی، وہ ساری جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکی ہے. کیونکہ پاکستان نے بھی یہ میڈیشن کی تھی بنیادی طور پہ ایک تو مسلم کنٹریز کے درمیان ٹکراؤ روکنے کے حوالے سے، اور جو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بستے ہیں جو چاہتے بھی تھے کہ یہ ٹکراؤ نہ ہو، نہ سعودی عرب کا ایران کے ساتھ ہو، نہ ایران سعودی عرب کو کوئی چڑھائی کرے، نہ پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی معاملہ ہو جس میں ایران کے حوالے سے کوئی ایسی سخت پالیسی آ جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں. لیکن اور اسی حالات میں پاکستان نے بہت وزڈم کے ساتھ میڈیشن کی، سعودی عرب کو بھی سمجھایا، ایران کو بھی سمجھایا، دونوں قریب بھی آئے. اور سعودی عرب جو ماضی میں خود ایران کے خلاف جنگ میں جو ایران عراق جنگ تھی اس کی فنڈنگ بھی کرتا رہا، اس میں شریک بھی رہتا رہا کچھ رہا، وہ بھی ایران کے ساتھ جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ جنگی ماحول کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سا اس نے احتیاط کے بہت سارے تقاضوں کو محلوظ خاطر رکھا. امریکہ کو بھی سعودی عرب نے منانے کی کوشش کی، اور امریکہ ظاہر ہے کہ اپنے خلیجی ممالک میں جو ان کے دوست ہیں جیسے سعودی عرب ہے، دبئی ہے اور باقی، ان کو اوپر بات رکھ کے سارے چیزیں، اور ایون اسرائیل کو بھی انہوں نے کسی حد تک منا کے ہی یہ سارا معاہدہ کیا تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ وہی رہا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ سازشی عناصر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ٹکراؤ ہو. تو سازشی عناصر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو رہی ہے. اب جب ٹکراؤ ہوگا تو الٹیمیٹ پھر ہر ملک اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے پالیسی بنائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب کا مفاد ہٹ ہو رہا ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں تو پاکستان کے مفادات کے مطابق اور جو چیزیں ہیں اس کو طے کردہ معاملات کے مطابق چلوں گا. انہوں نے اپنے مفادات کو بچانا ہے. اب جب ایران حوثیوں کو مطلب وہ ان کو شہ دے رہا ہے کہ آپ سعودی عرب کے علاقوں کے اوپر حملے کریں، یہ کریں وہ کریں، تو وہ حوثی جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ نہیں بلکہ ایران کی شہ کے طور پہ حملہ آور سمجھے جائیں گے. اور جب وہ ایران کی شہ کے اوپر حملہ آور سمجھے جائیں گے تو سعودی عرب ان کے خلاف ایک جنگی حکمت عملی، جنگی آپریشن کرنے کی بڑی ایک کلیئر پالیسی کے ساتھ میدان میں آئے گا. اور آپ یاد رکھیے کہ اس وقت جب سعودی عرب اس حوالے سے کلیئر پالیسی کے ساتھ آئے گا تو پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ یہی معاہدہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو ہر حوالے سے جو ہے اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے.
بعض लोग समझते थे कि शायद मतलब कोई मुल्कों का टकराव वगैरह में पाकिस्तान हो सकता है गैर जानबदाराना रहे, जैसे ईरान के मामले के ऊपर बात हो रही थी, बाकी चीज़ें। लेकिन इस तरह के हमले जो अगर सऊदी अरब के ऊपर होंगे तो एक तरफ तो हमारी जो साबिक आर्मी चीफ है वो वहाँ पे उनकी इत्तेहादी फौजों के सरबराह हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुआहदा भी है, सऊदी अरब के साथ मुआहदा भी है। तो पाकिस्तान सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वन स्टेप नहीं कई स्टेप आगे जा सकता है। और आपको पता चलो कि पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह स्टांस भी ले लिया है, वो आपके नॉलेज में होगा। अच्छा सर, जुलाई के ये जो फेज़ चला है जंग का, ख़ास तौर पर ईरानी साबिक़ सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद, जब हमने देखा कि हौसियों पे हमला किया गया यमन की गवर्नमेंट की तरफ से, फिर हौसियों ने जो है वो उसके बदले में सऊदी अरेबिया पे हमला किया। अब जो है वो ईरान कह रहा है कि बाबुल मंदब जो है उसको बंद कर देंगे, और सऊदीया की ज़्यादातर जो तेल की एक्सपोर्ट है वो उसी बाबुल मंदब से ही होती है। तो सऊदीया ने अभी तक तो तहम्मुल का मुज़ाहरा किया हुआ है, सऊदीया की तरफ से कोई डायरेक्टली अटैक यमन पे, हौसियों पे या ईरान पे नहीं किया गया, लेकिन ये तहम्मुल का मुज़ाहरा कब तक करेंगे? तो अगर सऊदीया मुलविस होता है तो आपको नहीं लगता कि ये फिर तो जो एक मंसूबा था इस पूरे खित्ते में जंग बढ़ने का, ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ का ईरान के ख़िलाफ़, तो सऊदीया के इंटर होने से तो ये फैल जाएगी ना ज़्यादा? तो आप क्या देख रहे हैं कि सऊदीया जो है अभी तो सऊदी अरब बड़ी एहतियात कर रहा है। ठीक है, अभी जो है जो चीज़ों को क्लियर करने की बात है ना कि ईरान को लिमिटेड करना, ईरान को उसकी नाकाबंदी करना, ये सारे मामला तो अमेरिका खुद कर रहा है, ठीक है ना। सदर ट्रंप आए रोज़ कोई ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी दे देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उनकी दोनों एक मुतमली चल रही हैं, डिप्लोमेट्स लेवल के ऊपर भी वो उनकी चीज़ें चल रही हैं, मुज़ाकरात से वो इनकार भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ वो ईरान की जो अहम चीज़ें उसको टारगेट कर रहे हैं। अब जो ईरान के अंदर उन्होंने बहरे हरमुज़ के अंदर और बाकी मकामात के ऊपर जो उन्होंने टारगेट किया, अब वाली तबाही ज़्यादा ईरान के लिए खतरनाक है, जिसको लोग अभी समझ लीजिए, लोग समझ रहे हैं कि शायद ईरान जो है बड़ा, मतलब आप देख रहे हो कि वो आता है जी ईरान हमले की जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, ईरान जवाब देगा, ये सब खोखले नारे हैं। तबाही तो हो रही है ईरान में, बिल्कुल नुकसान हो रहा है। ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहा है। होना ये चाहिए था कि ईरानी क़यादत कोई विज़डम का मुजाहरा करती, इस मुआहदे को इस्तेमाल करती और इस मुआहदे के बाद चीज़ों को दुनिया के साथ इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल करती, अपनी बाकी चीज़ों को। मतलब ये रातों रात ईरानी क़यादत ने सोच लिया कि अब हमारे अरबों डॉलर के साथ जो वो फौरी बहाल होकर हमारे बैंकों में आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको जब ये मुआहदे होते हैं तो उसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उन मुआहदों को अमल दरामद का वो एक मुद्दत होती है। तो उसका टेक्निकल इश्यूज ऑलरेडी तय था कि ये हम इनके टेक्निकल मामलात को जायज़ा लेंगे, डे बाई डे लेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, तो उसके मुताबिक असासे जो थे वो शिफ्ट होने थे। ईरान ने बेसब्री का मुजाहरा किया। ईरान में कोई तबका है, ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनकी और मिलिट्री लीडरशिप, उनमें काफ़ी हमें जो है वो फ़र्क नज़र आता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप मुआहदा चाहती है, मिलिट्री लीडरशिप या मजहबी जो लीडरशिप है वो नहीं चाहती। तो वो बैरियर है ईरान में, आप समझते हैं? एक बात ये कि देखें, वो नेचुरली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया के ममालिक के साथ अंगेज होना चाहते हैं, अमेरिका से भी कोई ऐसा तनाज़ा नहीं चाहते, लेकिन जो तबका लड़ाई पैदा कर रहा है, जो तबका अमेरिका मुर्दाबाद तहरीक को लॉन्च कर रहा है, लेके चल रहा है, वो तबका अभी तक जो है वो आप कह लें कि वो नहीं करने दे रहा किसी को, और वो हैवी भी है सिस्टम पे, वो सिस्टम पे हैवी है, वो कोई ना कोई ऐसी शरारत हो। और हौसी जो है, मतलब आप देखें खाली हौसी नहीं, इस खित्ते के अंदर कई ऐसे आप कह लें ग्रुप्स हैं जो किसी न किसी तरीके से कोई चंगारी जो है उसको दे देते हैं, पेट्रोल फेंक देते हैं, दूसरे नतीजे में आग फैल जाती है। तो अब इस माहौल में मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी एक क्लियर स्टांस के साथ आगे बढ़ेगा। अब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो गैर जानबदाराना अंदाज से कि ईरान को भी थोड़ा पीछे करे, सऊदी अरब को भी पीछे करे, अमेरिका को भी कहे। तो अब पाकिस्तान जो है क्लियर स्टांस के साथ सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता
کہ پاکستان مہنگا پیٹرول بھی، مہنگی گیس بھی، مہنگی بجلی بھی، بے-روزگاری کا سراغ بھی، اور اس کے بعد پاکستان بھی چاہتا ہے اس کے بعد جو ہے عرب کنٹریز میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں ان کا بھی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس سلسلہ پاکستان کی طرف شروع ہو جائے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمیں دبئی کے دروازے بند ہوئے تو ہمارے لیے کتنی پرابلمس آئیں. تو اتنے اوورسیز پاکستانی جب واپس ہوں گے، بے روزگار ہوں گے، تو یہ جو طوفان ہے نا، یہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی میرا خیال ہے وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے، اور بڑا کلیئر سٹانس کے ساتھ پاکستان اچھا بٹ صاحب آخر میں یہ بتائیے، سعودی عرب کے ساتھ جڑے گا اور ایران کے خلاف کھڑا ہوگا. اور پاکستان کے اندر جو لوگ آوازیں لگاتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت کے طور پہ ایران کے ساتھ کندھا جوڑے، پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ پھر ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کی پوزیشن میں ہوگا. سعودیہ کے ساتھ آف کورس کھڑا ہوگا. اچھا سر، اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات آپ فیوچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی سروے ہوں امریکہ میں، اس میں بھی اسرائیلی جو ہیں گورنمنٹ کی مقبولیت کم ہوئی ہے، ان کی امداد کرنے کی یا جنگ چھیڑنے کی رائے جو ہے وہ لوگوں کی چینج ہوئی. وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی قراردادیں پیش ہوتی رہتی ہیں کہ اسرائیل کا جو بجٹ ہے وہ کم کیا جائے، جو ان کی ایڈ وغیرہ کی جاتی ہے وہ بند کی جائے. اور جے ڈی وینس تک جو ان کے نائب صدر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل جو ہے وہ معاہدے کو زبردست کرنا چاہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہماری خوش فہمی ہو سکتی ہے مسلمانوں کی ایران کی کہ علیحدگی ان کے درمیان جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یا ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کے تعلقات اس نوعیت کے خراب ہو جائیں کہ وہ اس کی سپورٹ سے ہاتھ اٹھا لیں، ایسا نہیں مجھے لگ رہا. مجھے تو آج بھی یہی لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا بغل بچہ ہے، اور امریکہ اس کو ہر حوالے سے سپورٹ بھی کرتا ہے. تھوڑا سٹیپ ڈاؤن کر دیتا کیونکہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ یہ ممالک ویسے ہی آپس میں الجھ رہے ہیں، تو یہ ملبہ کیوں اسرائیل کو اوپر ڈالے. اسرائیل آلریڈی اس سازش میں شریک ہے، اس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، لیکن کام چونکہ خود بخود ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے. باقی آپ کہیں کہ اسرائیل مطلب ان اسلامک کنٹریز کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں کر رہا، پلاننگ وہ کر رہا ہے، لیکن سارا جو چیزیں ہیں وہ اسلامی ممالک کہہ رہے ہیں، ایران کہہ رہے ہیں، اور یہ سارے خود جواز کریٹ کر رہے ہیں. ایسے بہت شکریہ جی. پیٹ صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اور پاکستان نے تو بالکل اس پہ کلیئر سٹانس دیا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہم ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، اور اگر سعودیہ پر حملہ کیا گیا تو وہ پاکستان پہ بھی حملہ تصور ہوگا. اس لیے جو ہے وہ سعودی عرب بھی اب تک تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور باقی فریقین کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو جنگ ہے یہ ایکسپینڈ مزید نہ کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.